نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ سامنے آ جائے، قریب قریب آ جائیں۔ یہ درس ہمارا روزانہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ نے سب خوبصورت بنایا ہے، پھر تمہیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل دیا ہے، لیکن فرمایا کہ شکر بہت کم لوگ کرتے ہیں، قلیلا ما تشکرون۔ ان نعمتوں پہ شکر بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اور کافر پرانے بھی اور آج کے بھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ہم جب مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پورا پورا ہو جائیں گے، بھئی دوبارہ کس طرح بنیں گے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ اَإِذَا كُنَّا اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، نئے پیدا ہوں گے، دوبارہ پیدا ہوں گے، تو بڑا مشکل ہے۔ اللہ ایک جگہ فرماتے قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، یہ تو انسان ہے، اگر تم لوہا اور پتھر بھی بن جاؤ نا تب بھی اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ لوہا اور پتھر بھی بن جاؤ، یہ تو نازک انسان ہے۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، کہتے جی ہم مر جائیں گے، تو فرمایا کہ یہ کیا، ہم کس طرح زندہ ہوں گے؟ تو اللہ پاک نے سورۃ یاسین میں جواب دیا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ وہ ذات تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا۔ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو کہا قَالُوا إِذَا كُنَّا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور وجہ اس انکار کی کیا ہے کہ دوبارہ نہیں بن سکتے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، یہ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں کہ ہم نے ملاقات کریں گے تو حساب و کتاب ہوگا، سامنے پیش ہوں گے۔ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ملے ہی ہم نہ اللہ سے، ہم ویسے بچ جائیں، تو پھر تو دنیا بنانے کا فائدہ ہی نہیں تھا۔ ہاں جی، دنیا تو اللہ نے اس لیے امتحان گاہ بنائی ہے، فرمایا بل ہم بلقاء ربہم کافرون، یہ اللہ کے ملاقات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ کس طرح زندہ ہو گئے زندہ، اللہ کرے گا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، آپ ان سے کہہ دیں کہ فرشتہ تمہیں موت دے گا جو تمہارے اوپر مقرر ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اسرائیل علیہ السلام مقرر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کے سامنے دنیا اس طرح ہے جس طرح پلیٹ میں دانے پڑے ہوتے ہیں، پیالے میں یا پلیٹ میں، وہاں سے ایک ایک دانہ ہم اٹھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ پلیٹ میں دانے ہوتے ہیں نا، تو سب ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ تو دنیا جبرائیل علیہ السلام کے سامنے اس طرح ہے۔ تو مقرر کیا اللہ نے، لیکن اکیلے جبرائیل علیہ السلام نے، وہ انچارج ہے، باقی ہزاروں فرشتے اور ہیں، وہ انچارج ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام یہ انچارج ہے، باقی بے شمار فرشتے ہیں، جہاں جہاں وہ چاہتے ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا آخری وقت تھا، تو اسرائیل علیہ السلام آئے، حضور نے دیکھا،
میں کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرنا، میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرنا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی میں تو ہر مومن سے نرمی کرتا ہوں، میں تو مچھر کے جان کو بھی سختی سے نہیں نکالتا، میں تو نرمی کرتا ہوں، لیکن مجھے جو حکم ہوتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آدمی بیٹھا ہوا تھا نا، تو اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، وہ بھی بیٹھ گئے، تو بندے کو گور رہے ہیں اس طرح یوں کر کے۔ وہ بندہ گھبرا گیا کہ بندہ بھی نہیں آیا ہے اور مجھے گور رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالے، کسی اور جگہ بھیج دے۔ وہ تو ان کو تو ہوا کو حکم دیا کہ ان کو ہندوستان لے جاؤ۔ اب شام سے ہندوستان آیا، ادھر سے اسرائیل علیہ السلام پہنچ گیا، یہاں اس کی وفات، اس کو موت دے دی۔ تو سلیمان علیہ السلام سے ملک الموت سے پوچھا یہ آپ اس آدمی کو گور کیوں رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا حکم جان نکالنے کے ہندوستان میں تھا، ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا جان تو وہاں نکالنی ہے، ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو دیکھو جی، سلیمان علیہ السلام نے اس کو ادھر بھیج دی اور وہاں پر اسرائیل علیہ السلام پہنچ گئے۔ اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے ایک ایسی ڈیوٹی دے دی، میرے ذمہ ایک ایسا کام لگا دیا کہ لوگ مجھے برا بلا کہیں گے، اے اسرائیل آ گیا، اسرائیل نے یہ کر دیا، اسرائیل نے وہ کر دیا، یہ مجھے گالیاں بھی دیں گے، برا بلا بھی کہیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتے آپ پرواہ نہ کرو، ہم نے اس کے ساتھ کوئی اور باتیں لگا دی ہیں، یہ حادثے سے مر گیا، یہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا، یہ گردہ فیل ہونے سے، یہ لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ ہارٹ اٹیک نے اس کو مار دیا، تمہارا نام نہیں لیں گے۔ اور اسی طرح ہوتا ہے، اسرائیل علیہ السلام کا نام تو بعد میں آتا ہے، پہلے کہتے ہیں جی اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو فلاں ہو گیا، اس کو فلاں ہو گیا۔ تو یہ ساری باتیں فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، وہ فرشتہ جو تمہارے اوپر مقرر ہے تمہیں موت دے گا، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، اور پھر تم اپنے رب کے پاس جاؤ گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جانا ہے، ہم نے حساب کتاب دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ پکا ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے در تو ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اچھی زندگی گزارے، نیک زندگی گزارے اور برائیوں سے بچ جائے۔ اور جس کے عقیدے میں یہ بات نہیں کہ کس نے دیکھا ہے، وہ پھر برائیوں پہ اتر آتے، وہ بدماشیوں پہ اتر آتے، وہ پھر قبضہ گروپ بن جاتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، سب گناہ وہ کرتے ہیں، پھر کافر بھی بنتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ وہ حاضری کا یقین ان کا نہیں ہے۔ لیکن یہاں اگلی آیت میں اس سے عجیب بات ہے، بس یہ آیت تھوڑی سی آپ کو سنا کے ختم کرتا ہوں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، یہ جتنے بھی مجرم ہے، کافر ہے، بدماش ہے، گناہگار ہیں، یہ قیامت کے دن یوں گردن جھکائے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، یہ اللہ کے سامنے ان کی گردن جھکی ہوئی ہوگی، اور پھر کہیں گے ربنا، اللہ کے سامنے کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ ربنا، یہ ہمارے پروردگار، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا۔ یہاں تو ہم نے دیکھا نہیں ہے نا، وہاں کہیں گے ربنا ابصرنا، دیکھ لیا، وسمعنا، سن بھی لیا، فرجعنا، ہمیں واپس بھیج دے۔ کیا کر دے؟ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اللہ ہمیں اب واپس دنیا میں بھیج دے۔ فرجعنا، پھر کیا کریں گے؟ نعمل صالحا، اب ہم بڑا نیک کام کریں گے۔ اب تو ہم نے سب کچھ، تو میرے بھائیوں پیغمبر نے جو بتا دیا اس پہ ہمارا ایمان ہے، وہ حقیقت ہے۔ وہاں جب یہ کاش کہیں گے ہائے ہمیں واپس بھیج دیں، ہم بڑا نیک عمل کریں گے، نعمل صالحا انا موقنون، اب ہمیں یقین ہو گیا، ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ کاش کا وقت گزر چکا ہوگا،
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہے کہ ہائے کاش ہم فلانے کی دوستی نہ کرتے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یوم یعز الظالم یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. یہ انگلیاں کاٹیں گے کہ کاش ہم رسول کی تابعداری کر لیتے. یوم یعز الظالم علی یدیہ، انگلیاں کھائیں گے کاٹیں گے کہ ہم اللہ کے نبی کی تابعداری کرتے اور ان برے لوگوں سے ہم بچتے. تو آج ہمارا یہ حشر. تو اس آیت میں کیا کہا؟ جب ان کے گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، سر نیچے ہوں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابصرنا، ہم نے تو یہاں سب کچھ دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا، ہمیں واپس بھیج دے، نعمل صالحا، ہم بڑا نیک کام کریں گے، بڑی اچھے اچھے کام کریں گے، نیکیاں کریں گے. انا موقنون، ہمیں بڑا یقین ہو گیا ہے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا. میرے بھائیو، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. دین سے جڑے رہیں، دین سیکھیں، دین پہ چلنے کی کوشش کریں. سب غلط کام چند دنوں کے لیے نہ کریں، وہاں پھر کاش ہوگا اور کاش کا کوئی فائدہ ہمیں وہاں نہیں ملے گا. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.